السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں مل رہا ہم کو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے قرآن میں شفا ہے، یہ شفاء للناس۔ اسی طرح قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآنی آیات سننے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یقیناً 100% صحیح ہے، یہ قرآن کی بات غلط نہیں ہے، لیکن اب لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کو وہ فائدہ نہیں مل رہا۔ تو کیوں نہیں مل رہا؟ تو وہ اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ قرآن کو آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھیں۔ اگر ہم قرآن کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ فائدے ضرور ملیں گے جو قرآن نے بتائے۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت بھی آئے گی، قرآن پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملے گا، قرآن پڑھنے سے آدمی کے ٹینشنز دور ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کے آداب جاننا ضروری ہے، یعنی پڑھنے کے آداب کیا ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم قرآن کے آداب بتائیں گے آپ کو، جو بہت آسان ہے اور پریکٹیکل وے میں بتائیں گے۔ دیکھیں آپ، قرآن جو ہے پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلی چیز وضو کرنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کریں، اور دوسری چیز ہے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ دوسرا ادب، اب ہم قبلے کے ڈائریکشن میں اب بیٹھے ہوئے، قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اونچی جگہ پر ہو، نیچے زمین پہ نہیں رکھے ہم، قرآن اونچی جگہ پہ، ہم نے یہاں پر ٹیبل رکھا ہے، اس کے اوپر یہ جو ہے یعنی کتاب ہے، اس کے اوپر قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک اونچی جگہ پر رکھنا، رحال کے اوپر رکھ کے پڑھیں آپ، صاف ستھرے تکیے کے اوپر رکھ کے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، اونچی جگہ پہ رکھ کے پڑھنا یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن جب شروع کریں تو پوری عظمت کے ساتھ دل میں احترام ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین جو ہے کلام قرآن میں پڑھ رہا ہوں۔ اب جب پڑھنا شروع کریں تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو بھی فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ تجوید کی رعایت نہیں کریں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھنا چاہ رہا ہے صحیح لیکن وہ پڑھ رہا ہے غلط، ایک چھوٹی سی تجوید کی غلطی سے پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کے آداب میں سے۔ اسی طرح قرآن جب پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اطمینان سے پڑھیں، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھیں تو تعوذ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر قرآن پاک شروع کریں۔ تو اب دیکھیں آپ، یہ قرآن پاک ہے، انتہائی ادب کے ساتھ اس کو کھولنا، اور جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں، جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھیں اس کو، قرآن پاک کو۔ اب یہ دیکھیے، ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، یہ آیت کا موٹا موٹا ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھنا یہ قرآن کے آداب میں سے۔ اسی طرح قرآن اگر ہم زور سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ادب یہ ہے کہ اگر سامنے والے سن رہے ہیں اہتمام سے، توجہ سے، تو اس وقت قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سب اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، جیسے ہم بیٹھ کے قرآن گھر میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچن میں کام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے پیپر پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ قرآن آہستہ پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کے آداب میں سے ایک یہ، قرآن پڑھتے پڑھتے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن اور کوئی دوسرے کام کی ضرورت پڑ گئی تو قرآن بند کر دینا۔ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک فون آ گیا، ہمارا آج کل بہت ہو رہا ہے، تو فون آ گیا، اب فون اٹھانا بھی ضروری ہے، تو اس وقت کیا کریں؟
قرآن بند کر دیں، فون ریسیو کر لیں، بات کر لیں، اس کے بعد فون رکھیں، پھر سے قرآن پڑھنا ہے تو پھر سے کھولیں قرآن اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر قرآن پاک پڑھیں۔ تو یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ قرآن ان آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھیں گے تو 100% سارے فائدے ملیں گے، یعنی برکت بھی آئے گی اور قرآن پڑھنے سے ٹینشنز دور ہوں گے، قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، یہ سارے فائدے ہم سب کو ضرور ملیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔